بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پروگرام جادو کیسے ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے۔ جب سے انسانیت کی تاریخ ہے، قرآن نے اس کا ثبوت دیا ہے ہاروت اور ماروت کے واقعے کے ساتھ کہ جادو حقیقت ہے۔ جادو چیزوں پہ بھی ہوتا ہے، انسانوں پہ بھی ہوتا ہے، اور جادو ایک ایسا انوکھا نظام ہے جو انسان کی عقل اور سمجھ میں بظاہر نہیں آتا، اور بہت زیادہ۔ آج ہم ابکری کے میوزیم میں بیٹھے ہیں۔ تو ابکری کا یہ ذاتی میوزیم ہے، عجائب گھر ہے، جس میں بہت پرانی چیزیں جمع کی ہوئی ہیں۔ تو ہم کچھ جادو کا تذکرہ کہ جادو کن چیزوں پہ ہوتا ہے اور ٹوٹتا کیسے ہے، ہوتا کیسے ہے اور ٹوٹتا کیسے ہے۔ جادو کی اصل بنیاد حسد ہے کہ یہ اتنا طاقتور کیوں ہو گیا ہے، یہ اتنا دولت مند کیوں ہو گیا ہے، اس کے پاس اتنا مال، اتنی چیزیں کیوں ہیں، اور اس کے پاس اتنی سہولیات کیوں ہیں، یا اتنا حسن و جمال کیوں ہے، یا اتنا اچھا کھانا پینا کیوں ہے۔ پھر جادو ہوتا ہے۔ یہ ہڈیاں پڑی ہیں مستقل ایک بارہ سنگے کی، بلکہ یہ مارکور ہے۔ یہ بھی کچھ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ یہ پرانے برتن ہیں مٹی کے، جو کھدائی کے دوران صدیوں ہزاروں سال پرانے نکلے۔ یہ بھی پیغام دیں گے کہ جادو ہوتا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ ایک پرانا دروازہ ہے، یہ بھی پیغام دے گا کہ جادو ہوتا ہے، اور جادو زدہ لوگ میرے اندر سے گزرے تھے، اور جادو زدہ لوگ میرے درمیان سے گزرے تھے، اور ان کے ساتھ کیا حال ہوا تھا، کیا زندگی کا معاملہ ہوا تھا۔ ہم یہ جادو کی جو زندگی ہے اس کو بیان کریں گے کہ جادو حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو ہم بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ پرانی کھدائیوں کے دوران نکلی ہوئی یہ چیزیں، آپ نے ایک عجیب واقعہ بتاؤں، اس پہ ایک واقعہ یاد آیا۔ اللہ کے صاحب کشف بزرگ جو تھے، جن کا دل بھی روشن، جن کی آنکھیں بھی روشن، جن کو زمانے کا اندھیرا اور روشنی نظر آتی تھی، وہ چیزوں کو اٹھاتے تھے، جیسے یہ پرانا ہزاروں سال پرانا کوئی بنا ہوا گھوڑا ہے یا کوئی چیز ہے، وہ اٹھاتے تھے، اس کو ایسے کان سے لگاتے تھے، اور کان سے لگا کے اللہ پاک اس کو گویائی دیتا تھا۔ یہ جسم ختم ہو جائے گا، اللہ پاک پھر اس کو گویائی دے گا۔ یہ جسم ختم ہو جائے گا، میرا رب پھر اس کو گویائی دے گا، اور بولنے کی کیفیت، بولنے کی طاقت میرا رب عطا فرمائے گا۔ اور بولتے تھے، اور بولنے کے بعد پھر اس سے کلام، اور پھر وہ واقعات بتاتا تھا کہ میرے ساتھ یہ بھی تھی، میرے ساتھ یہ زندگی گزری، حتیٰ کہ برتن تک بولتے ہیں۔ یہ پرانے تانبے کانسی کے مختلف دھاتوں کے برتن ہیں، جس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بولتی ہیں کہ جادو ہے، اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہے، ایسے زمانے کے افراد کے ساتھ رہے جن کا تعلق جادو سے تھا، جادو گری سے تھا، جادو کا نظام، جادو کی کیفیت۔ جادو انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، جادو انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے، میت کر دیتا ہے۔ اس کو ہنستا بستا مسکراتا انسان جادو کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے معذور ہے، مجبور ہے۔ اور پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ چمڑے کے برتن استعمال کرتے تھے، بکری اور اونٹ کی بنی ہوئی کھالوں کی، کیونکہ اونٹ کی ہڈی اور اونٹ کے بال۔ پھر ایک دور میں یہ بھی رہا، جیسے یہ چیتے کی اصلی کھال ہے، اور چیتے کا اصلی سر ہے۔ یہ ہمیں کسی نے دیا تھا، گفٹ کیا تھا۔ اب پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے زمانے میں لوگ جانوروں کی کھالوں کے اوپر
بیٹھتے تھے کہ یہ ان کا گمان تھا، ان کا خیال تھا کہ یہ جانور جو ہے ہمیں جادو سے بچا لیں گے۔ یہ میں نے ساری اونٹ کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ اونٹ کا سر ہے، آپ دیکھیں بھاری سر ہے اونٹ کا، اونٹھی کی طرح اس کی شکل دیکھیں آپ، اونٹ کا سر ہے۔ اونٹ کی ہڈی کے بارے میں واضح طور پہ یہ بات حقیقت میں آئی ہے، اور کتابوں میں بھی اور مشاہدات میں بھی اور تجربات میں بھی، کہ اونٹ کا سر جادو کا علاج ہے۔ سر نہیں، ہڈی، ساری بھول گیا، اونٹ کی ہڈی جادو کا علاج ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ اونٹ کی ہڈی ہے، بہت پوسیدہ ہو چکی ہے، خستہ ہو چکی ہے بالکل۔ یہ میں اصل میں صحرا سے لایا تھا، اونٹ مرا پڑا رہا، اور اس کے بعد پھر اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، اور حتیٰ کہ ہڈیوں کے اندر گرمی اور دھوپ نے سب کچھ چوس لیا۔ یہ اس کا مہرہ ہے، اونٹ کا ڈسک مہرہ۔ اونٹ کی ہڈی کے بارے میں واضح یقین ہے کہ اونٹ کی ہڈی جادو کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی اثرات کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی بندشوں کا علاج ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ سچی حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار لوگوں نے تجربات کیے، مشاہدات کیے۔ پہلے نشستیں ایسی بنائی جاتی تھیں جس میں چمڑا لگا ہوا ہوتا تھا، اور چمڑے کے برتن اور چمڑے کے نشستیں۔ ہمارے یہاں چمڑے کے پیالے تھے، وہ میں دیکھ نہیں رہا، چمڑے کے پیالے تھے، ایک چمڑے کے برتن تھے۔ اچھا، وہ چمڑے کے پیالے اور چمڑے کے جو برتن ہیں، وہ چمڑے کے پیالے اور چمڑے کے برتن، وہ چیزیں جادو کا توڑ تھیں اور بندشوں کا توڑ تھا۔ لکڑی کے برتن استعمال میں آتے تھے، چمڑے کے برتن استعمال میں آتے تھے، اور چمڑے کی چیزیں استعمال میں آتی تھیں۔ یہ اس برتن کے اوپر ڈھانکنے کا ایک حصہ ہے، برتن نہیں ہے، تو یہ مشکیزہ ہے، ہاں مشکیزہ ہے، ہاں اچھا میں بھول گیا، یہ صحرائی مشکیزہ ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہاں سے منہ لگا کے پانی پینا، یہاں سے پانی ڈالنا، اور اس کو یہاں لٹکا دینا بند کر کے، اور یہ بالکل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ چمڑے کا تعلق ہے جادو کے ساتھ۔ بعض لوگ موچی کی، جس میں چمڑا بھگویا ہوا ہوتا ہے، اس کا پانی لاتے ہیں۔ یہ کیا نظام ہے؟ آخر کچھ ہے جو ہماری عقل اور سمجھ میں نہیں آتا۔ میں خود وہاں جا رہا ہوں، ایک آپ کو رسہ دکھاتا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ چمڑے کے رسے کیا ہوتے تھے، اور چمڑا کا استعمال کیا ہوتا تھا، حتیٰ کہ ڈول سے نکالنے کے لیے جو رسہ استعمال میں آتا تھا، وہ بھی چمڑے کا ہی ہوتا تھا، اور اس میں بھی چمڑے کا استعمال ہوتا تھا، اور وہ چمڑا استعمال میں ہوتا تھا۔ اچھا، اب اصل چیز ہے جادو کا توڑ۔ یہ دیکھیں، یہ میں چارپائی دکھا رہا ہوں، یہ چمڑے کی بنی ہوئی ہے، اس پہ سونا، اس پہ بیٹھنا، اس پہ اٹھنا۔ یہ اب جو چمڑے کی چیز ہے، اس پہ یقین ہے، اور عین الیقین ہے کہ چمڑے پہ جادو نہیں ہوتا، اور چمڑے پہ اثرات نہیں ہوتے۔ بھائی اس کو چھوڑ دو، میں نے کہا تو نہیں، چمڑے پہ اثرات نہیں ہوتے، چمڑے پہ جادو نہیں ہوتے۔ اور یہ پرانی چیزیں تھیں جو آج ہماری ختم ہو رہی ہیں۔ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اور بڑا پرانا واقعہ یاد ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں یہ چمڑے کی چیزوں کے بارے میں کچھ بتایا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اٹلی گیا، اور اٹلی کا ایک شہر ہے جو کہ کرسچن کا مذہبی شہر ہے، بہت بڑا مذہبی شہر ہے۔ وہ کہنے لگے میں جب اس شہر میں گیا تو اس شہر میں نے ایک میزبان تھے، میرے گورا تھا، میزبان تھا، اس کے گھر میری دعوت تھی، تو اس کے گھر میں ہر اوڑھنا بچھونا چمڑے کا تھا، ہر اوڑھنا بچھونا، یعنی نشست، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز میں چمڑا تھا، اور ہر چیز میں چمڑے کا استعمال تھا، اور وہ چمڑے کو استعمال کرتے تھے۔
تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا، جیسے دیکھیں نا یہ چمڑے کی کھال ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ چمڑے کا رسہ ہے، یہ رسہ بھی چمڑے کا ہے، یہ نیچے سے ڈول نکالنے کے لیے یہ چمڑے کا رسہ ہم نے لپیٹا ہوا رسہ، اس کے ٹکڑے ہیں، پرانا ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہر چیز جو ہے وہ چمڑے کی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ہر چیز چمڑے کی کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک چیز ہے کہ جہاں چمڑا ہوگا وہاں نظر بد نہیں ہوگی، جادو نہیں ہوگا، اثرات نہیں ہوں گے اور بندشیں نہیں ہوں گی، جہاں چمڑا ہوگا ایک، اور جہاں اونٹ کا استعمال ہوگا، اونٹ، یہ دیکھیں میں اونٹ کی کھال پہ بنی ایک جو ہے قالین ہے، اسے فلاسی کہتے ہیں، یہ صحرا لوگ سخت سردی میں اوڑھنا بچھونے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی اونٹ کی بالوں کی بنی ہوئی ہے، یہ بھی اونٹ کی بالوں کی بنی ہوئی ہے، یہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جادو نہیں ہوگا۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میرے ان باتوں کے پیچھے حقائق بھی ہیں، حالات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، اور حوالے بھی ہیں، اور ریفرنس بھی ہیں، اور مضبوط حوالے ہیں میری ان باتوں کے پیچھے۔ میں جو بھی باتیں کرتا ہوں میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن آپ اکابر پر اعتماد واٹس ایپ اور فیس بک پہ انگلش میں لکھیں تو میری ہر وظیفے، ہر تسبیح، ہر عمل میں جو ہے اس کا حوالہ آپ کو ملے گا، اور اس کا حوالہ ملتا ہے اور 100% ملتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ چیزوں کا استعمال بھی جادو کو توڑتا ہے، چیزوں کے استعمال سے بھی جادو ختم ہوتا ہے، اور چیزوں کے استعمال سے بھی جادو اور جادو سے کے وار ختم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ میں چمڑے کی بات کر رہا ہوں، یہ گھوڑے کا بنا ہوا ایک برتن ہے، اوپر لکڑی کا ڈھکنا ہے۔ پہلے یہ بڑے بڑے کپیاں ہوتی تھی، کپیاں کہتے تھے، کپے کہتے تھے، اور بڑے بڑے برتن ہوتے تھے جس میں گھی رکھتے تھے، پانی بھی رکھتے تھے، جیسے مشکیزہ ہے، پانی بھی رکھتے تھے، یہ استعمال میں آتا تھا۔ لیکن یہ حقائق ہیں کہ چمڑے کا استعمال زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ ایک میں آپ کو دلچسپ حقیقت بتاتا ہوں، یہ بنگالی ٹائیگر جو ہے، یہ شیر کا اصلی سر ہے، یہ بہت اصلی سر ہے، ہمارے پاس کسی نے ہمیں گفٹ کیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے شیر کے اوپر بھی جناتی شیطانی چیزوں کا اثر ہوتا ہے، اتنا طاقتور جنگل کا بادشاہ۔ پھر یہ اپنے جادو کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص ساعت ہے جب مشتری اور مریخ آپس میں گزر رہے ہوتے ہیں، اس خاص ساعت کے اندر یہ کسی غار میں، کسی سائے میں، کسی پرانے درخت میں، کسی پرانی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ وہاں جا کے ایک سجدہ کرتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ سجدوں سے اللہ کا نظام اور سجدوں سے خیروں کا نظام متوجہ ہوتا ہے، اور اس سجدے کے بعد اس کے اوپر سے جادو ٹوٹ جاتا ہے اور جادو اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے۔ شیر اتنا طاقتور ہے لیکن شیر بھی جادو سے ڈرتا ہے اور جادوگروں سے ڈرتا ہے کہ شیر کو پتہ ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ پرانی ٹائلیں پڑی ہیں، صدیوں پرانی، ان ٹائلوں کو یہ عمارتوں میں استعمال ہوتی ہیں، مختلف درباروں میں، مختلف قلعوں میں یہ ہمیں ملی ہیں، استعمال میں ہوتی ہیں۔ ایک درویش تھے، اللہ والے تھے، جادو کا علم بھی جانتے تھے۔ وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک دروازے کے اندر سے گزرے، دروازے کے سے، یعنی بڑا دروازہ تھا اور جیسے یہاں ٹائل لگی ہے وہاں ایسی ٹائل لگی ہوئی تھی۔ جب وہاں سے گزرے اس دروازے کے اندر سے تو اچانک رک گئے اور دائیں بائیں یوں دیکھنے لگے، اوپر دیکھنے لگے، نیچے دیکھنے لگے۔ اب اوپر کچھ نظر نہ آئے، ہم تو اوپر دیکھیں کہ ہمارے اوپر تو سارے برتن بھرے ہوئے ہیں، میوزیم کے اوپر آپ دیکھیں سارے برتن ہی برتن بھرے ہوئے ہیں میوزیم کے اوپر۔ ان کو کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اوپر کچھ نظر، قلعہ تھا، دیواریں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو فوراً جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ جب ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ اس ٹائل کے اوپر بھی، ان ٹائلوں کے اوپر بھی ایک پڑھا ہوا ہے کہ جب بادشاہ یہاں سے گزرے تو
اس کے اوپر اثر ہو، اس کا دماغ ختم ہو جائے، اس کا دل ختم ہو جائے۔ حسد ہے۔ جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، کسی نے بم رکھ دیا، اس پہ ٹائم فکس کیا، یا ریموٹ بم ہے کہ جب بادشاہ یہاں سے گزرے تو اس کی سواری، اس کی گاڑی اڑ جائے اور ختم ہو جائے۔ یہ چیزیں حقائق ہیں اور یہ چیزیں حقیقتوں پہ مبنی ہیں کہ چیزوں پہ بھی جادو ہوتا ہے، انسانوں پہ بھی جادو ہوتا ہے، اور ان سارے نظام پہ جادو ہوتا ہے۔ یہ حقیقتاً میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جادو ہوتا ہے۔ اور اس جادو کا حل کیا ہے؟ اس جادو کا توڑ کیا ہے؟ اس توڑ کو ہم کیسے کریں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، صرف آج 6 بسم اللہ 5 صورتوں کا عمل بتاتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں سفر میں جاتا ہوں تو سفر میں جاتے ہوئے میرے اوپر پریشانی آتی ہے، اور پریشانی یہ آتی ہے کہ اسباب بھی ہوتے ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں سفر میں سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا ہوں، اور سب سے زیادہ پریشانی میں ہوتا ہوں، اور سب سے زیادہ الجھن میں ہوتا ہوں سفر میں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو 6 بسم اللہ اور 5 صورتیں پڑھ لیں۔ بس آپ کی زندگی میں نے علماء سے پوچھا، میں نے اس کا فتویٰ لیا، میں نے اس کی تحقیق کی، اور میں نے باقاعدہ صاحب علم لوگوں سے استفادہ کیا، اور استفادہ کرتا رہتا ہوں، طالب علم ہر پل کا۔ میں نے کہا کہ پہلے شہر قلعوں کے اندر ہوتے تھے، پہلے شہر چھوٹے سے ہوتے تھے، یوں یعنی 10 منٹ بندہ چلتا تھا یا گھوڑے پہ سفر کرتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ گھوڑے پہ سفر کرتا تھا تو شہر ختم ہو جاتا تھا۔ اب تو گھنٹوں چلتے رہے، شہر ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ کس حکم میں یہ حدیث مبارکہ آتی ہے؟ تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ اس حکم میں آتی ہے کہ آج اگر ہم تھوڑی دیر کے بعد اگر یہ وظیفہ کر لیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ تسبیح کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں، تو اس کے بعد فوراً ہم اس حکم میں آ جاتے ہیں کہ ہم واقعی جو ہے اگر یہ وظیفہ کر لیں، اس کی طاقت اور تاثیر، اس کا کمال اور اس کی برکات ہمیں ملیں گی، اور بہت زیادہ ملیں گی، اور حد سے زیادہ ملیں گی۔ اس کی برکات، اس کی تاثیر، اس کا کمال بہت زیادہ ملیں گی، اور حد سے زیادہ ملیں گی۔ 6 بسم اللہ 5 صورتیں، 6 بسم اللہ 5 صورتیں اگر ہم پڑھ لیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل میں نے بتایا ہے۔ اچھا، آپ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح شام پڑھ سکتے ہیں، آپ دن میں چند بار پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، آپ جب بھی چاہیں اس کو پڑھ لیں، لیکن آپ اگر یہ پڑھ لیں تو اس کا فائدہ بہت ہوگا، اور جادو کے لیے، بندشوں کے لیے، حالات کے لیے، مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کو مزید بیان کریں گے کہ جادو کن صورتوں میں ہوتا ہے، جادو ہونے کے بعد کیا علامات ہوتی ہیں، اور جادو کی علامت، کیفیت، پھر کیا جادو نسلوں میں منتقل بھی ہوتا ہے، ہماری نسل در نسل بھی جادو چلتا ہے۔ ہم تو یہ بھی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سے اس کو تذکرے میں لائیں گے۔ آج جادو کا تھوڑا سا تذکرہ کیا، اور کرنے کے بعد پھر اس کا میں نے ایک حل بتایا ہے۔ اپنی زندگی میں 6 بسم اللہ 5 صورتیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون پوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اذا جاء نصر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الناس، صرف سورۃ تبت یدا چھوڑنی ہے، اور آخر میں پھر بسم اللہ۔ یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا، اور انشاءاللہ بہت زیادہ نسلوں میں سکون، چین، راحت، برکت بھی ہوگی، اور زندگی کے سفر میں ہمیشہ آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات کریں گے، اور جادو کے مزید توڑ، اس کی علامات، اس کا حل بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔